اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر آنے والا زمانہ ہر گزرے ہوئے زمانے سے بہت زیادہ مختلف ہے، ہر جہت سے ہر اینگل سے تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تبدیلیاں ہمارے رہن سہن پر اثر انداز ہوں، مثلاً ہمارا لباس، ہماری خوراک، یا پھر وہ ہمارے رویے کے حوالے سے ہو، مثلاً بچوں کا بڑوں کے ساتھ میل ملاپ، بڑوں کا بچوں کے ساتھ میل ملاپ، یہ سب چیزیں ہر زمانے کے اپنے لحاظ سے پائی جاتی ہیں۔ ہر دور اس حوالے سے آزاد ہے کہ اس زمانے میں روایات کو کس طرح سے فروغ ملا، کون سی روایات کو فروغ ملا۔ کوئی بھی زمانہ آپس میں ایک سی روایات نہیں رکھتا۔ میں گزرے زمانے کی جب ہمارا بچپنا تھا تو اس کی چند قدروں میں سے ایک قدر یا پھر ایک جو روایت تھی جو طلباء کے درمیان پائی جاتی تھی، اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ ایک خوبصورت روایت تھی ڈائری لکھنا۔ جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو ہمیں خصوصی طور پر ڈائری لکھنے کا طریقہ کار سکھایا جاتا تھا، ہمیں خصوصی طور پر ڈائری لکھنے کی نصیحت کی جاتی تھی، بلکہ بعض اوقات ڈائری کو چیک کیا جاتا تھا اور اس میں اس کے باقاعدہ طور پر نمبر ہوتے تھے، اور وہ ڈائری کی فہرست بڑی خوبصورت ہوتی تھی، یعنی کہ اس میں فہرست بنی ہوتی تھی کہ ٹائم اور دن کے لحاظ سے سوموار کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک یہ آپ نے کام کیے، اتنے بجے سے لے کر اتنے، یہ ایک مخصوص اور خوبصورت چیز تھی جو کہ پائی جاتی تھی۔ اس کے بہت سارے فوائد تھے، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا تھا۔ اصل میں یہ ایک سیلف بلڈنگ آپ کہہ لیں یا پھر آپ سیلف ڈیولپمنٹ کہہ لیں، یا آپ اپنی ذات کی ترقی کو، آپ اپنی ذات کو ابھارنے کے حوالے سے، آپ اپنے اندر کریٹیویٹی پیدا کرنے کے حوالے سے اس چیز سے بہت زیادہ مدد لیتے تھے۔ ہم جب ڈائری لکھا کرتے تھے تو یقیناً وہ بالکل درست نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس، ایک بہترین ڈیولپمنٹل سوچ، ایک نیا زاویہ ہمارے اندر ایک پیدا ہو جاتا تھا، جس کی بنیاد پر ہم نئی نئی چیزوں کی جانب بڑھتے تھے۔ میں ایجادات، نئی سے مراد میں ایجادات نہیں لے رہا، میں نئی سے مراد کریٹیویٹی یا اپنے ذات کے حوالے سے کچھ کرنے کے حوالے سے یا اپنے آپ کو کھوجنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک نہایت مؤثر عمل تھا کہ جس کے ذریعے ہم اپنی ذات کو پہچانتے تھے، ہم اپنے اندر پائی جانے والی ان صلاحیتوں کو باہر لانے میں مدد حاصل کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لکھنے کا انداز ہے یا ہمارا جو بولنے کا انداز ہے اس میں نت نئی چیزیں انکلوڈ ہو جاتی تھیں۔ مجھے بھی یاد ہے کہ میں اپنی ڈائری میں کچھ اشعار لکھا کرتا تھا، اپنے دن کی جو روٹین ہے وہ لکھا کرتا تھا، کوئی خاص واقعہ رونما ہو گیا وہ لکھا کرتا تھا۔ ایک بار میرا بچپن میں سندھ میں جانا ہوا تھا تو وہ میں نے سارا سفر نامہ کے طور پر لکھا تھا۔ اس قدر بہتر نہیں لکھ پائے تھے، لیکن اب وہ دیکھتے ہیں تو وہ خوشی سی محسوس ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے کہ ہم بھی یہ چیزیں لکھا کرتے تھے، ہم اس طرح کے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ وہ چیزیں جو اب کی اس وقت نامکمل تھیں، ابھی بھی شاید نامکمل ہیں لیکن اب قدرے بہتر ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج کے دور میں یہ چیز ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ نوجوانوں کو اپنی ذات کے لیے
یا اسٹوڈنٹس کو اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالنے کا وقت ہی نہیں دیا جاتا. ہمارے دور میں ٹیوشن کا رواج اگر ہوتا بھی تھا تو میکسیمم آدھا سے پونا گھنٹہ کے لیے ہوتا تھا. اب دیکھیں تو پر سبجیکٹ وہ آدھا سے پونا گھنٹہ بچے پر صرف کیا جا رہا ہے. یعنی کہ بچے سے اس کی ذاتی زندگی چھین کر اس کو ایک روٹین کی جانب لے جایا جا رہا ہے جس کا وہ اب عادی ہو رہا ہے. اور اب اگر دیکھیں تو لوگ زندگی کم جی رہے ہیں, روٹین زیادہ گزار رہے ہیں. روٹین کے مطابق صبح اٹھے, وہی جو روٹین کے مطابق وہی کام ہے وہی کیے, اور رات کو آ کر سو گئے. درمیان والی جو ایکٹیویٹیز تھیں ہمارے ہاں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. مثلا ایک بچہ ہے, صبح اٹھتا ہے, اسکول جاتا ہے, اسکول کے بعد گھر آتا ہے, گھر آ کر وہ ٹیوشن چلا جاتا ہے. ٹیوشن یقین جانے 3 سے 4 گھنٹے بعد وہ واپس آتا ہے ٹیوشن سے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ آبادی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ گراؤنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو چھوٹے ٹاؤنز ہیں, چھوٹے سٹی ہیں, ان میں مخصوص پارکس یا اسٹیڈیم کے علاوہ کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں بچا جیسا کہ ہمارے دور میں ہوا کرتا تھا. ہم جاتے تھے ادھر, کھیلتے کودتے تھے. اب آبادی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ سارے کے سارے گراؤنڈز جو آج سے 10-15 سال پہلے موجود تھے وہ ختم ہو گئے. بچوں کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں. بچوں کو ہم نے لکیر کا فقیر بنا دیا ہے. بچوں سے ہم کریٹیویٹی, سیلف بلڈنگ کی خصوصیات, سیلف ڈیولپمنٹ کی خصوصیات ان سے چھین رہے ہیں, ان سے نکال رہے ہیں. بس ان کو ایک پٹڑی پر چڑھا رہے ہیں کہ بالکل اسی پٹڑی پر دوڑتے جاؤ. جبکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے بچوں کو زنگ آلود کر دے گا, جو ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دے گا. جو اگر ان کے اندر صلاحیتیں ہیں بھی تو وہ ابھر کر سامنے نہیں آ سکیں گی, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ پر ٹائم صرف کریں. وہ اس میدان میں اتریں کہ جہاں پر انہوں نے گرنا بھی ہے اور گر کر اٹھنا بھی ہے, اور وہ اس اٹھنے سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ کس قابل ہے. ہم نے ان سے یہ صلاحیتیں چھین لی ہیں. خیر, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ, ہم نے بھی امید بہار کی رکھی ہوئی ہے. اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ان سب چیزوں کی معنوی حیثیت اور معنوی حقیقت کو پہچانیں گے, اور انشاءاللہ وہ سب چیزیں بحال کریں گے کہ جو ایک بچے کے لیے مددگار ثابت ہوں, جس کے ذریعے وہ اپنی ذات کو پہچان سکے, اپنی شخصیت کو پہچان سکے, اپنے اندر نکھار پیدا کر سکے, اپنے خود کو جسمانی طور پر مضبوط و توانا کر سکے, خود کو روحانی طور پر مضبوط و توانا کر سکے. انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم پھر اسی منزل کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ.